سرزمین عمرین کے اندر مسجد مدنی میں ہم آپ جمع ہوئے ہیں عرس رضوی میں۔ الحمدللہ عرس اعلیٰ حضرت 103 سالہ عرس میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے سے عرس رضوی کی برکت سے اس گاؤں میں اور تمام مسلمانوں کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے اور اس محفل کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو ہمارے حضرت محمد شاہد اشرفی جو کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ سماعت کر رہے تھے، اگرچہ اعلیٰ حضرت کے کلام ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن الحمدللہ جہاں کلام اعلیٰ حضرت پڑھی جاتی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس جگہ پہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے جاتے ہیں اس جگہ پہ 40 دن تک برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ 40 دن تک اس جگہ پہ برکتیں نازل ہوتی ہے، اور جس زبان سے پڑھی جاتی ہے اللہ اس زبان میں 40 دن تک برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ہم اور آپ ایک اللہ کے گھر میں کلام اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے، نبی کی نعت پاک پڑھ رہے تھے اور ہم سماعت کر رہے تھے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں اگر ہم صرف آ کر بیٹھے رہے، کچھ تلاوت نہ کرے، خاموشی کے ساتھ اگر بندائے مومن اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو ہر سانس کے بدلے میں اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک سانس کے بدلے میں اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں آ کر ہم اللہ کی عبادت کریں، کلام اعلیٰ حضرت پڑھے، بزرگوں کی یاد بنائے تو اللہ کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو ہمیں چاہیے، اور بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں، یقیناً اعلیٰ حضرت کے کلام کی برکت سے اللہ اسے دنیا میں مشہور کر دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا آپ کے اس علاقے کے نوجوانوں کو، میں نے دیکھا نعت پاک پڑھنے کی بہت شوق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسے نوجوانوں کی زبان میں اللہ لذت برکت نازل عطا فرمائے، بزرگوں کی فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی کلام لکھے ہیں، ہر کلام کو میرے آقا نے قبول فرما لیا ہے، ہر اشعار کو میرے نبی نے قبول کیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جس مقام پہ، جس جگہ پہ، جس گلی میں، جس شہر میں، جس علاقے میں اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام کی برکت سے اللہ اس محفل کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ جو ہے بڑے محبت کے ساتھ نعت پاک سماعت کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے توجہ چاہوں گا، بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ ایک مرتبہ بڑے محبت کے ساتھ درود پاک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو میں ملے گی نہ وظیفوں میں ملے گی، جنت میرے سرکار کے قدموں میں ملے گی، جنت میرے سرکار کے قدموں میں ملے گی۔ چلو میں ملے گی نہ وظیفوں میں ملے گی، چلو میں ملے گی نہ وظیفوں میں ملے گی، جنت میرے سرکار کے قدموں 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 میں ملے گی۔ تو
نبی کا مقام کیا ہے اور خدا کا مقام کیا ہے ہم اور آپ نہیں بتا سکتے. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. آواز نہیں بالکل بیٹھ گئی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز کو سلام رکھے. خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. کہاں جبریل نے سدنا طلب لی آخری رسائی تھی. کہاں جبریل نے سدنا طلب میری آخری رسائی تھی. ہے کتنے منزلیں آگے ہے کتنے منزلیں آگے نبی جانے خدا ہم حضور کی امت ہیں. کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ محمد کو عطا کیا ہے. دنیا میں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے. 1,24,000 اکرام تشریف لائے. آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، تقریباً 1,24,000. لیکن آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ یعنی آدم سے پوچھا گیا، آدم علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ اے آدم تم نے یہ خدا کی وحدانیت کی گواہی دیا ہے، کیا تم جس خدا کی گواہی دیتے ہو کیا تم نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے رب کو دیکھنا چاہا لیکن دیکھ نہ سکا. جس نبی سے جس پیغمبر سے پوچھا گیا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، ہر نبی نے کہا میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ضرور ہے، سنا ضرور ہے. لیکن جب میرے نبی سے یہی سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، میرے نبی کو پوچھنا ہی تھا. میرے نبی نے فرمایا ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. کتنے بار دیکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنے رب کو 33 بار اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. کتنے بار دیکھا ہے؟ 33 بار میں نے دیکھا ہے. اور کس شان سے دیکھا ہے؟ خدا کلام پاک میں فرماتا ہے ما زغل بصر وما طغى. یعنی اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نے مجھے اس شان سے دیکھا، اس شان سے دیکھا کہ میرے محبوب کی آنکھ کی پلک جھپکی بھی نہیں اور میرا دیدار کرتا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے میرے عظمت مصطفیٰ کی شان. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں جس مقصد کے لیے جو عنوان میں نے آپ کے سامنے جو ہے جس مقصد کے لیے میں آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس سے قبل میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھو اسلام کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، خدا کی وحدانیت کیا ہے. اللہ نے ہماری جان کے لیے کتنی بڑی تاکید عطا فرمائی ہے. یعنی اسلام کیا کہتے ہیں؟ رب خداوند قدوس کا فرمان ہے اپنی جان بچاؤ، اپنی جان بچاؤ. مطلب کیا؟ یعنی اگر آپ بیمار ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں
آپ اگر پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اسلام کیا کہتے ہیں، آپ اس پانی استعمال کرنا چھوڑ دو، اگر آپ کو وضو کی نوبت آئے گی تو آپ تیمم کر لو، کیونکہ آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، آپ جو ہے اس بیماری کی وجہ سے آپ کو تکلیف بڑھ سکتی ہے، اس لیے اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اجازت کیا دیا ہے؟ اجازت یہ دی ہے کہ اگر پانی استعمال کرنے سے آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اپنی جان کو بچاؤ، یعنی تیمم کر لو، تیمم کی وجہ سے آپ کی وضو ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا جان خطرہ ہے، کئی ایسے مقام پر آپ پہنچے جہاں آپ کو جھوٹ بولنے کی نوبت آ جائے، اگر آپ وہاں جھوٹ نہیں بولو گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ جو ہے اپنی جان بچاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ اسی طریقے سے اسلام نے ہر جگہ کہا ہے، مثال کے طور پر آپ جو ہے آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے یا آپ کے اندر کوئی ایسی تکلیف ہے یا آپ پر کوئی دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، یعنی اگر آپ سے کہے کہ شراب پی لو، اگر آپ شراب نہیں پیو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو قتل کر دے، تو آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے اس وقت شریعت آپ کے لیے جو ہے آپ کے لیے شراب جائز کہتی ہے۔ حالانکہ شراب جو ہے بہت گندی چیز ہے، شراب اتنا ناپاک ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شراب کا قطرہ اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے اور اس سمندر کا پانی خشک ہو جائے، پھر اس سمندر کی مٹی سے اگر گھاس نکل آئے تو میں اس گھاس کو اپنے جانور کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن شراب ایک ایسی ناپاک چیز ہے، لیکن آپ کو جان بچانے کے لیے جو ہے اگر آپ کو اگر آپ سے اگر یہ کہہ دے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کے لیے حکم ہے، آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ شراب پی لو۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے کسی بھی ایسے معاملے میں پریشان میں آپ پھنس جائے اور آپ کو جان بچانے کی نوبت آئے تو آپ کے لیے حکم ہے کہ جو حرام ہے وہ آپ کے لیے جائز ہو جائیں گے، لیکن جب خدا کی وحدانیت کی باری آتی ہے، جب جو ہے نبی کی عظمت کی باری آتی ہے، جب مقام مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب اسلام کی حفاظت کی باری آتی ہے، تو ایسے مقام پر آپ کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے شریعت کو یعنی آپ جو ہے اپنی جان کو بچاؤ، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا کی وحدانیت کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے اگر آپ کو اپنی گردن کو کٹانے کی نوبت آ جائے تو آپ اپنی گردن کو کٹا دو، آپ اس جگہ پہ اس مقام پہ اپنی جان کو نہ بچاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے امام احمد رضا جو ہے، امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی عشق رسول میں گزارا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مختصر انداز میں 5 سے 7 منٹ میں جو ہے انشاءاللہ پروگرام ختم کر دیں گے۔ دیکھو امام احمد رضا نے پوری زندگی جو ہے آپ نے جو ہے عشق رسول میں گزارا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کافر کہا ہے تو عشق رسول میں کہا ہے، اگر آپ نے قلم کو اٹھایا ہے تو عشق رسول میں اٹھایا ہے، آپ نے فتویٰ لکھا ہے تو عشق رسول میں لکھا ہے، آپ نے الدولۃ المکیہ کو لکھا ہے تو عشق رسول میں لکھا ہے، آپ نے پانی کا گھونٹ بھی پیا ہے تو عشق رسول میں پیا ہے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی عشق رسول میں آپ نے بسر کیا ہے، عشق رسول میں گزارا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے تو دنیا جو ہے امام احمد رضا کو نہیں بھول پاتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا جو ہے یہ ہماری اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا ایسے نازک دور میں، ایسے بھیانک وقت میں تشریف لائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب عظمت مصطفیٰ کو تاتا کیے جا رہے تھے، جب عظمت مصطفیٰ کو مٹانے کی سازش کی جا رہی تھی، جب گمراہیت پھیل رہی تھی، تو اس وقت سارے سنی جو ہے اپنے بزرگوں کو چیخ چیخ کر کے پکارنے لگے اور کہنے لگے کہ قاسم بن حسن ہمیں بچا لو، عباس علمدار ہمیں بچا لو، آقائے نقشبند ہمیں بچا لو، غریب نواز ہمیں بچا لو، کعبے کی زنجیروں کو اپنی آہوں کی زور سے ہلا رہا ہے۔ بات عرش الہی تک پہنچی، رحمت خدا کو جوش آیا، میرے بندوں مت گھبراؤ، میں ان بدعقیدوں سے بچانے کے لیے میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں، میں میرے بندوں میں تمہارے عقیدے کی تحفظ کے لیے میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احمد رضا یہ احمد رضا یہ ہندوستان کے بھارت سے نہیں پہچانے گئے، احمد رضا بھارت کی جغرافی سے نہیں پہچانے گئے، احمد رضا اپنے بیٹے پوتے سے نہیں پہچانے جائیں گے، احمد رضا جو ہے غوث اعظم کا تحفہ ہے، رسول پاک کا ہدیہ ہے، ہمارے لیے بے یار ہے، سنیوں کی پہچان ہے، سنیوں کی جان ہے، سنیوں کی
अमानत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रज़ा को हिंदुस्तानी मत समझना, अहमद रज़ा को जो है भारत के जुग्राफियों से नहीं पहचाने गए। इमाम अहमद रज़ा गाज़ी मिल्लत फरमाते हैं, जिस तरह गाज़ी मिल्लत फरमाते हैं, यानी जो गरीब नमाज का होगा वो अहमद रज़ा का होगा, जो वारिस पाक का होगा वो अहमद रज़ा का होगा। जो है इमाम अहमद रज़ा हुज़ूर गाज़ी मिल्लत फरमाते हैं, इमाम अहमद रज़ा की शान तो वो शान है कि इमाम अहमद रज़ा की ज़ात तो वो ज़ात है कि रसूल पाक के बेशुमार मोज़ेज़ात में से एक मोज़ेज़े का नाम अहमद रज़ा है, बेशुमार मोज़ेज़ात में से एक मोज़ेज़े का नाम अहमद रज़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अल्फाज़ हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इमाम अहमद रज़ा और बुजुर्गान दीन के दामन को हमें थामने का मौका मिला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम बुजुर्गान दीन की जितने भी याद करें कम है, क्योंकि बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करना ये ईमान की मजबूती की अलामत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोग अपने पीर से मोहब्बत क्यों करते हैं? एक मर्तबा जो है बंगाल के एक आलिम ने मखदूम सिन्ना से, कह दो मचल के सुभान अल्लाह, मखदूम अशरफ से सवाल किया, कहा कि हुजूर ये पीरी मुरीदी क्या है? तो मखदूम अशरफ ने उस मौलाना से कहा कि इसका पता आपको चल जाएगा, यानी आपने नहीं बताया, यानी जब आपका इंतकाल होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इमाम अहमद रज़ा यानी मखदूम सिन्ना ने जो है आपको जवाब ना दिया, कहा कि जब आपका इंतकाल होगा आपको पता चल जाएगा। इत्तेफाक से ये हुआ कि वो बंगाल के जो मौलाना थे उसका इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए तो उसे कब्र में लेटाया गया, उसे दफन करके जब लोग वापस आने लगे तो अल्लाह के फरिश्ते गए और उससे सवाल करने लगे। जब सवाल करने लगे तो आप से जो भी सवाल किया गया आप जवाब ना दे पाए। आखिर में उस बंगाल के मौलाना ने, मखदूम पाक के मुरीद ने जो है उस फरिश्तों से कहा कि मेरे फरिश्तों तुम क्या पूछते हो? मेरा पीर मखदूम अशरफ है, मेरा पीर मखदूम अशरफ है। तो फरिश्तों को इतना ही सुनना था, उन फरिश्तों ने जो है उस बंगाल के मुरीद यानी मखदूम पाक के मुरीद ने बंगाल के मौलाना से कहा, क्या तुम उस मखदूम पाक की बात करते हो जिसका चर्चा अर्श इलाही में हो रहा है? तो पता चला कि अगर हम किसी पीर के हाथ में हाथ देकर के बैठ होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पीर हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हम अपने पीर के सदक़े से अगर हम बुज़ुर्गों की बारगाह में दुआएं करते हैं तो यकीनन हमारे जो है बुज़ुर्गों, हमारे पीर और मुर्शिदों के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, हमारी मदद करते हैं। और हुज़ूर सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि ए लोगों, अगर तुम किसी भी पीर के हाथ में हाथ देकर के बैठ हो जाते हो तो याद रखना, अगर आपके पीर अगर कमज़ोर है, मैं पीरों का पीर हूँ, मैं पीरों का पीर हूँ, अगर आपके पीर कमज़ोर है आप अपने पीर से मदद मांगोगे, अगर आपका पीर कमज़ोर है तो आपके पीर की जगह पे मैं आपकी मदद करूँगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए जो है हम अपने बुजुर्गों को भूल नहीं पाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें और आपको बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की तौफीक और अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।